الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله في مقام آخر قد أفلح المؤمنون وقال الله في مقام آخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی اور کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی الہی پھر مسلمانوں میں پیدا شوق قرآن ہو الہی پھر مسلمانوں میں پیدا ذوق قرآن ہو اسی
میں ان کا جینا ہو، اسی میں ان کا مرنا ہو۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، برادرم، حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب کی خواہش پر آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک کلمہ حق زبان پر جاری فرمائے، حق کہنے کی، حق سننے کی، حق پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس سننے اور سنانے کو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ اور وسیلہ اور ہیلہ بنائے۔ ذیقعد کا مہینہ ہے اور یہ حج کے مہینے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں اس مبارک سفر کی ہو جائیں، لیکن اس سے قبل یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان گزر چکے ہیں، یا آج دنیا کے اندر جتنے بھی انسان موجود ہیں، سب انسانوں کی، تمام کے تمام انسانوں کی یہ تمنا اور خواہش ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں کامیابی مل جائے، اور ہر انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ میں ناکامی سے بچ جاؤں اور کامیابی نصیب ہو جائے۔ کامیابی کا تصور ہمارے ہاں جو موجود ہے کہ کامیابی حکومت میں ہے، سلطنت میں ہے، بادشاہی میں ہے، یہ ہمارا تصور ہے، ہمارا معیار ہے۔ اگر کامیابی حکومت میں، کامیابی والی حکومت اگر کامیاب ہوتی تو فرعون سب سے بڑا حاکم تھا، اور یہاں تک کہ اس نے انا ربکم الاعلی کا اعلان کیا تھا، لیکن حکومت ہونے کے باوجود، سلطنت ہونے کے باوجود، بادشاہی ہونے کے باوجود انجام یہ ہوا کہ مالک کائنات نے فرعون کو دریائے نیل اور قلزم کے اندر غرق کیا اور دنیا کو بتایا کہ یہ تصور غلط ہے، ارے یہ سوچ غلط ہے، یہ فکر غلط ہے کہ حکومت آ گئی، کامیابی مل گئی، سلطنت آ گئی، کامیابی مل گئی، ارے یہ معیار غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اور اگر کسی کی یہ سوچ ہو، یہ خیال ہو، یہ تصور ہو، اور کوئی کامیابی کا معیار ارے دولت کو بناتا ہو کہ دولت کی وجہ سے کامیابی ہے، دولت ہے تو کامیابی ورنہ ناکامی ہے، نہ ارے اگر دولت کی وجہ سے کامیابی ملتی تو قارون کو کامیابی ملتی، قارون کامیاب ہوتا نا، قارون کے پاس تو شیخ سعدی کہتا ہے وگر در کفش گنج کاروں بود، وگر در کفش گنج کاروں بود، نیرزد بخیلا کے نامش بری، وگر روزگارش کند چاکری۔
بخیل اس لائق نہیں ہے کہ دنیا میں اس کا ذکر کیا جائے، اگرچہ اس کے پاس قارون جیسے خزانے کیوں نہ ہو، قارون جیسی سلطنت کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے قارون کو اتنی دولت دی، اتنا مال دیا کہ ایک مضبوط جماعت ان خزانوں کی چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس کی چابیاں اتنی ہوں، خزانوں کی چابیاں کہ مضبوط جماعت، کمزور نہیں مضبوط، اس کی چابیوں کو اٹھانے والی ہو خزانوں کی، تو وہ خزانے کتنے ہوں گے۔ لیکن سنو، قرآن کریم نے قارون کی خبر دی کہ مالک کائنات نے ساری دنیا کی دولت ہونے کے باوجود، خزانہ ہونے کے باوجود، اللہ پاک نے اس کو زندہ زمین میں غرق کیا۔ معلوم ہوا کہ دولت اور مال بھی کامیابی کا ذریعہ نہیں۔ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ حسن و جمال، خوبصورتی، کامیابی اس کے اندر ہے، تو فرمایا کہ اگر خوبصورتی میں اور جمال میں کامیابی ہوتی تو ابو لہب بھی بڑا خوبصورت تھا۔ ابو لہب کہتے ہیں شعلے والے کو، کہ ابو لہب جن گلیوں میں جن راہوں سے چلتا تھا تو شعلے اس کے رخساروں سے، چہرے سے اٹھتے تھے، اتنا خوبصورت تھا۔ لیکن اس کے باوجود ابو جہل کا، ابو لہب کا اس کی خوبصورتی، جمال اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہ سکا، اللہ کے عذاب سے بچا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر آج دنیا میں جو کامیاب ہے وہ کامیاب ہے، یہ تصور بھی غلط ہے۔ آج اگر کوئی کامیاب ہے بظاہر، تو یاد رکھو اس کی کامیابی آج کی کامیابی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج جو کامیاب ہے کل ناکام ہو جائے، اور آج جس کو ہم ناکام دیکھتے ہیں کہ یہ ناکام ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کا ناکام کل کامیاب ہو جائے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ دنیا کی کامیابی کو کامیابی نہیں، اور دنیا کی ناکامی نہیں۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر ناکام کامیاب بھی کل کامیاب بھی ہو سکتا ہے، پھر دنیا کی کامیابی ہمیشہ نہیں، اور دنیا کی ناکامی بھی ہمیشہ نہیں ہے۔ کیوں ہمیشہ نہیں؟ اس لیے کہ کامیابی ہمیشہ اس کی ہوگی جس کی زندگی ہمیشہ ہوگی، جس کی زندگی کامیابی ہمیشہ کامیاب وہ ہوگا جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا، فرمایا لوگو کل من علیہا فان، کل من علیہا فان وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ساری کائنات پر موت آنے والی ہے، دنیا موت کے لیے پیدا کی ہے، اور یہ موت کا سامان ہے، موت کی امانت ہے۔ اس لیے جب دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں تو کامیابی بھی ہمیشہ نہیں ہے، کامیابی بھی ہمیشہ، اور دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں تو ناکامی بھی ہمیشہ نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو کامیاب وہ ہے کہ جو موت کے بعد کامیاب ہو گیا، ناکام وہ ہے جو موت
وہ ہے یہ کامیابی. ہاں موت کے بعد کی کامیابی ہے کہ جو وہاں کامیاب ہو گیا کبھی ناکام نہیں ہوگا. کبھی ناکام. موت کے بعد جو کامیاب ہو گیا وہ کبھی ناکام نہ ہوگا اور جو ناکام ہو گیا وہ کبھی کامیاب ہو. پھر موت کے بعد کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے, نہ ختم ہونے والی کامیابی ہے. موت کے بعد کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے, نہ ختم ہونے والی ناکامی ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ آج ہمارے ہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر ناکام ہے وہ قیامت کا بھی ناکام ہے. یہ خیال یہ تصور غلط ہے. علماء کرام نے لکھا ہے اور یاد رکھو اہل علم کی ہر بات ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور ہر بات میں بڑی اہل علم کی ہر بات میں بڑی حکمت ہوتی ہے, اگرچہ وہ میرے آپ کی فہم اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو لکھا ہے کہ ہارون رشید کا زمانہ تھا, ہارون الرشید کا جو وقت کا بادشاہ تھا, ان کی دربار میں ایک مجذوب یعنی عام پرانے کپڑوں میں ایک آدمی آیا کرتا تھا, مجذوب عاجز قسم کا. تو بادشاہ ہوتے ہیں, اور انہیں ہارون الرشید نے ایک دن ان سے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا آسا لے لو, آسا, اور یہ اس کو دینا جو تجھ سے زیادہ بے وقوف ہو. یہ کہہ دیا. ہارون الرشید جو وقت کا بادشاہ ہے اس مسافر کو کہہ دیا, اس عاجز آدمی کو. جیسے آج بھی گھروں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو عقل سے حاری ہوتے ہیں. عقل بڑی دولت ہوتی ہے, لیکن ہر بے عقل نہیں ہوتا. بعض کو ہم بے عقل سمجھتے ہیں, ہماری عقل میں وہ بے عقل ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھو, اس لیے کہ تیرے دیکھنے میں میرے دیکھنے میں غلطی آ سکتی ہے, یاد رکھو. ارے لیکن پروردگار عالم نے جس کو فہم و فراست دی ہو تو وہ کبھی وہ حقیقت چھپ بھی نہیں سکتی ہے. وہ ایک شعر ہے کہ بناوٹ کے اصولوں سے حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی, خوشبو کبھی آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. تو حقائق چھپ بھی نہیں سکتے ہیں اگرچہ وقتی طور پر ہمیں معلوم نہ ہو. تو فرمایا کہ یہ آسا اس کو دینا جو تجھ سے زیادہ بے وقوف ہو. کہتے ہیں کہ مدت گزر چکی, عرصہ گزر چکا. ایک زمانے کے بعد, عرصے کے بعد ہارون الرشید بیمار ہو جاتا ہے, اور یہ مجذوب آدمی, عاجز قسم کا آدمی, وہی آسا لے کر کے ہارون الرشید کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوتا ہے. وہی آسا لے کر کے ہارون الرشید کی دربار میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ کیسا حال ہے, کیسی کیفیت ہے. تو ہارون الرشید نے کہا, جب یہ اس مجذوب نے کہا تو ہارون الرشید نے جواباً کہا کہ میں ایک طویل سفر میں جا رہا ہوں, طویل سفر میں, اور میرا آخری وقت ہے, زندگی کے آخری لمحات گزار رہا ہوں. ہارون الرشید نے جب یہ کہا تو اس مجذوب آدمی نے کہا
کہ ہارون رشید یہ بتاؤ کہ اتنے طویل سفر پہ جا رہے ہو، واپس کب آؤ گے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ میں تجھے بے وقوف سمجھتا تھا، تو بے وقوفوں کا بھی بے وقوف ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی واپس آیا ہے؟ وہ بے وقوفوں والی بات کرتا ہے، موت کے بعد تو کوئی واپس نہیں آتا۔ اچھا واپس نہیں آتا؟ ہاں نہیں آتا۔ اچھا بادشاہ وقت یہ بتاؤ تیاری کیا کی ہے اتنے طویل سفر کے لیے؟ توشہ کیا تیار کیا، سامان کیا تیار کیا؟ تو ہارون الرشید کہنے لگا کہ تیاری کچھ بھی نہیں ہے، میرا دامن اعمال سے خالی ہے، میرا دامن نیکیوں سے خالی ہے۔ جب یہ کہا تو اس مجذوب آدمی نے، عاجز آدمی نے وہ عصا نکال کر کے اس بادشاہ وقت کو دیا اور فرمایا کہ یہ لے لو، میں اس دھرتی پر گھوما ہوں، میں جس مقام پر بھی گیا ہوں تو اس سے بڑا بے وقوف مجھے کوئی نظر نہیں آیا کہ کل تو ایک چھوٹے سے سفر پہ جایا کرتا تھا، تیرے ساتھ فوج ہوا کرتی تھی، بڑے ذرائع وسائل ہوا کرتے تھے، ارے چھوٹے سے سفر کے لیے اتنی بڑی تیاری ہے، اور لیکن ارے نہ ختم ہونے والے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو تجھ سے بڑا بے وقوف بھی، تجھ سے بڑا بے وقوف بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آسا واپس لے لو، بے وقوف مجھے پہلے نظر نہیں آیا، آج نظر آیا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام اصل آخرت کی تیاری ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں نے یہ عرض کیا کہ کامیابی کا جو دار و مدار ہمارے ہاں ہے، جو تصور ہے، جو معیار ہے، وہ غلط ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے کہ کامیاب کون ہے، ہم نے اللہ کی کتاب سے یہ سوال کرنا ہے کہ ناکام کون ہے۔ تو قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے او لوگوں کامیابوں کو دیکھنا ہو، کامیاب لوگوں کو دیکھنا ہو تو اہل ایمان کو دیکھ لو، مومن کو دیکھ لو۔ مومن کا قرآن کہتے ہیں، اور اللہ نے کہا تحقیق، بلکہ بعض نے کہا ہے کہ یہ قد قسمیہ ہے۔ اللہ رب العالمین قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے قرآن سے یہ پوچھو کہ کون پھر ناکام کون ہے، تو یہی صورت، اسی کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ ارے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کافر ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ آج کی کامیابی کو کامیابی نہ سمجھو، آج کی دولت کو دولت نہ سمجھو۔ آج اگر وقتی کافر کامیاب بھی ہو جائے تو یہ کامیابی کامیابی نہیں ہے۔ مسلمانوں، ارے مسلمان مومن آج وقتی اگر ناکام بھی ہو جائے تو قرآن کہتا ہے یہ وقتی ناکامی ہے، کامیابی ہمیشہ مومن کو ہے۔ ہمیشہ ایمان والوں کی کامیابی ہے، لیکن ایمان ہو نا تب، ہاں ایمان ہو تب، ہاں یہ یاد رکھو۔ ایمان کے لیے صرف کلمہ پڑھنا شرط نہیں ہے، ہمارے ہاں کلمہ شرط ہے، یاد رکھو۔ ایک عدالت انسانوں کی ہے، ایک عدالت انسانوں کی ہے۔ آج اگر کوئی منافق بھی کلمہ پڑھے، مجھے حکم ہے کہ مسلمان سمجھ، میں دل کا مکلف نہیں ہوں، میں دل کا مکلف، ہاں میں آپ کی مسجد میں آیا ہوں، آپ میرے دل کو بھی جانتے ہیں۔ یہ یاد رکھو دل اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے بغیر کوئی دلوں کا مالک نہیں ہے۔
لیکن اللہ کے ہاں وہ مومن معتبر ہے جو جس کی زبان اور دل ایک ہو، جو زبان سے کلمہ پڑھے اور دل سے تصدیق کرے، وہ مومن ہے۔ تو مومن کی تمام شرائط موجود ہوں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی وصفاتی وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ کو مانتا، اب یہ بھی بات سن لو، اللہ کو صرف اللہ کی ذات کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مان لیں۔ اللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، یاد رکھو۔ اگر یہ شرط لگاؤ گے تو کافر بھی اللہ کو، کافر بہت سارے کافر دنیا میں اللہ کو مانتے ہیں بھائی، ہاں یہ یاد رکھو اچھی طرح۔ اللہ کو ماننا کیسے ہے؟ توجہ میری طرف ہو۔ اللہ کو مان کر اللہ کی ماننی بھی ہے۔ کوئی جملہ سمجھے ہو یا نہیں؟ اللہ کو مان کر اللہ کی ماننی بھی، اللہ کو اس نے مانا جس نے اللہ کی مانی، اور جس نے اللہ کی نہ مانی تو اس نے اللہ کو مانا بھی، اس نے اللہ کو نہ مانا۔ اب صبح کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، حکم کس کا ہے؟ مولویوں کا ہے۔ یہ نماز کا 5 وقت کی نماز کا حکم مولویوں نے دیا ہے کہ نمازیں پڑھو۔ اور بھائی ساری کائنات کا رب نے، اللہ نے حکم دیا ہے، تو جب ہم نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کے حکم کو بھی مانے نا۔ ہاں اللہ کے حکم کی نہ مانی تو گویا رب کی بھی۔ ہاں جس نے توجہ جس نے باپ کو باپ تو کہا کہ یہ میرا باپ ہے، توجہ ہے نا، یہ میری ماں ہے، یہ میری والدہ ہے، میرا والد ہے، اللہ، لیکن یاد رکھو والد نے پانی لانے کا کہا، پانی لے کر کے حاضر نہ ہوا، اور والدہ نے کوئی حکم دیا، والدہ کی نافرمانی کی۔ ارے حقیقت میں یہ باپ کو والد بھی نہیں مان رہا ہے۔ ہاں اس نے باپ کی حقیقت کو نہ سمجھا نا۔ ہاں اگر یہ باپ کو باپ سمجھتا تو باپ کے حکم کو بھی حکم سمجھتا۔ ہاں بات سمجھیے یہ کچھ۔ والدہ کو والدہ کہتا تو اس کے حکم کی بھی تعمیل کرتا۔ اسی طرح جس نے اللہ کو مانا لیکن اللہ کی نہ مانی تو گویا رب کو بھی۔ ہاں آج ہم مسلمان اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ اللہ ہم سب کو بچائے، آمین کہو۔ میں نے کہا ذی-القعدہ کا مہینہ ہے، ہاں چند باتیں عرض کر کے وقت ختم ہو رہا ہے، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ میں نے کہا کہ یہ آج کا مہینہ ہے اور میں نے سورہ مومنون پڑھی ہے، اس سورت سے قبل سورہ حج ہے، سورہ مومنون سے قبل سورہ حج ہے۔ اب پہلے سورہ حج ہے، بعد میں سورہ مومن ہے۔ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ سورہ مومن کو بعد میں اس لیے ذکر کیا کہ رب العالمین کا قرآن ربط اس کے اندر موجود ہے، ترتیب موجود ہے، ربط موجود ہے۔ وہ ربط یہ ہے کہ آج وہ لوگ کریں، آج وہ لوگ کریں جو مومن اگر نہیں تو آج بھی۔ یہ ربط ہے کہ آج کے لیے وہ آئیں جو مومن ہو۔ آج اس لیے آج کے بعد سورہ مومنون ہے، آج وہ کر سکتا ہے جو مومن ہے۔ ہاں
تو اور حج پھر یہ ہمارے بزرگوں کی اداؤں کا نام ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا نام، سیدہ ہاجرہ کی وفاؤں کا نام، اسماعیل علیہ السلام کے طریقے کا نام، ادا کا نام ارے بیت اللہ کا حج ہے. اور شیخ حفیظ جلندری کہتا ہے کہ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، اور سکون قلب مانگا، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی، الہی عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں. اسی سنسان وادی میں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دیں، اسی بے برگ و بے سامانی کو شان صد بہاراں دیں. الہی الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند و صلاۃ و صوم ہو جائے. اور بشارت تیری سچی ہے، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے. اور حفیظ جلندری کہتا ہے کہ یہاں صحرائی صحرات ہے، چٹانیں ہی چٹانیں تھی، جناب ہاجرہ ایک بچہ دو ہی جانے تھی، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر. بڑی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر، کبھی اس سے مت جاتی تھی، کبھی اس سے مت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو واپس لوٹ آتی تھی. بہت ڈھونڈا نہ آثار پانی کے ملے، جہاں اٹھتی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آتے. بڑی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر، بڑی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر. پکارا ہاجرہ نے، پکارا ہاجرہ نے اپنے رب سچے کو. صفا اور مروہ کا واقعہ صحیح حفیظ جلندری کہتا ہے کہ یہ دوڑ جو حضرت ہاجرہ کی تھی رب العالمین کو اس قدر پسند آئی کہ مالک کائنات نے حضرت ہاجرہ کی اس ادا کو قیامت تک کی دنیا کے لیے حضرت ہاجرہ کی سنت بنا دیا کہ جو بھی حج کو آئے گا وہ حضرت ہاجرہ کی اداؤں کو اختیار کرے گا، جو حج کو آج جائے گا وہ حضرت اسماعیل کی ادا کو منا میں ادا کرے گا، ابراہیم خلیل اللہ کی ادا کو اختیار کرے گا. تو میں نے کہا کہ حج یہ سفر ہمارے بزرگوں کی اداؤں کا نام ہے، وفاؤں کا نام ہے. اور حج روایات میں آتا ہے کہ جو آدمی بیت اللہ کے حج کے لیے جاتا ہے واپس اس حال میں لوٹتا ہے کہ اللہ گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوتا ہے. یاد رکھو معصوم کہتے ہیں کہ جس کا کوئی گناہ نہ. ہمارے ہاں معصوم بچہ ہوتا ہے اور پھر انبیاء ہوتے ہیں.
انبیاء کے ماں سوا کائنات میں کوئی بلوغت کے بعد، آپ بچے کو تو معصوم کہہ سکتے ہیں، یاد رکھو، الصبی صبی ولو کان نبی، بچہ بچہ ہی ہے اگرچہ نبی کا کیوں نہ ہو۔ اور پھر یاد رکھو، بچہ اگر قتل بھی کر دے، بچے سے معصوم سے قتل ہو جائے، علماء موجود ہیں، تو قصاص کا حکم بچے پر، معصوم پر حکم نہیں ہے۔ ہاں، معصوم کو، معصوم مکلف ہی نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھو، قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، الا وسعہا، معصوم مکلف ہی نہیں ہے، نماز کا مکلف نہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ معصوم جب قرآن پڑھتا ہے تو سارا عمل معصوم بچے کا والد کے نامہ اعمال میں جاتا ہے۔ ادھر قرآن پڑھتا ہے، ادھر علی خیر کی بات کرتا ہے معصومیت میں۔ اللہ ایسے کمال معصوم بچوں کو بھی عطا کرے۔ تو یہ معصوم کا سارا عمل والدین کے نامہ اعمال میں جاتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے۔ پھر انبیاء کی ذات پاک ہے، اس کے علاوہ کائنات میں یاد رکھو صحابہ معصوم نہیں ہیں، نبی کے صحابہ بھی۔ علماء نے لکھا ہے محفوظ تو ہیں، محفوظ، آپ کے بھی مولانا جو ہیں ماشاءاللہ، ان کا نام بھی حضرت مولانا محفوظ الرحمان ہے۔ تو صحابہ محفوظ تو ہیں لیکن معصوم نہیں ہے۔ اب فرق سن لو کہ معصوم اور محفوظ میں فرق کیا ہے، فرق کیا ہے، ٹھیک ہے؟ فرق یہ ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ معصوم وہ ہوتا ہے، معصوم کہ نبی معصوم ہے، تو معصوم انبیاء کرام کو فرمایا کہ معصوم وہ ہوتا ہے کہ گناہوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرے نبی کے قریب نہ جانا، میرے نبی کے گناہ کو حکم ہوتا ہے۔ اور محفوظ اس کو کہتے ہیں کہ اس شخص کو حکم ہوتا ہے کہ گناہ کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے صحابہ کو گناہوں سے محفوظ رکھا اور انبیاء کو معصوم رکھا، ہمارا یہی، اور تمام انبیاء معصوم تھے، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی پر موت نصیب فرمائے۔ انبیاء کی تمام ہستیاں سچی تھی، ہاں، اور ہستیاں عظیم تھی، صحابہ عظیم تھے، اور اسی طرح انبیاء کرام کو جو کتابیں ملی آسمانی وہ بھی سچی کتابیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو کچھ کہا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد